مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث پاک جس کا درس شروع تھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان پر مشتمل ہے، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ. جو شخص ایک دم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، یعنی اچانک سرکار پر نظر پڑتی جس کی، تو فرماتے ہیں ہابہ، وہ خوف زدہ ہو جاتا، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر ایک قدرتی ہیبت اور رعب کی کیفیت موجود تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں کے درمیان میں سے ممتاز کر کے عطا فرمائی. یہ تو اچانک دیکھنے والے کا حال ہے. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ومن خالطہ معرفۃ احبہ، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتا، مل جل کے رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. معرفتاً کا معنی یہ ہے کہ باریک بینی سے اور غور سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کا وہ مشاہدہ کرتا اور غور کرتا، اور اس طرح سرکار کی صحبت میں وہ مسلسل رہتا کچھ دیر تک. تو فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ ہوتا کہ احبہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جاتا. یہ دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنی خوبصورت معاشرت فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت برتاؤ فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت انداز میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کی کتنی دلجوئی فرماتے ہیں. ہر شخص سرکار کی بارگاہ میں جو بھی شخص بیٹھتا تو بیٹھ کے تو وہ یہ سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کے لوگوں سے زیادہ آپ نظر کرم اور نظر شفقت مجھ پر ہی فرما رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب سرکار کے ساتھ کچھ دیر کوئی آدمی رہ جاتا اور غور کر کے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر، تو اس کا انجام یہ ہوتا کہ احبہ. امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احبہ حبا شدیدا حتی صار عنده احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کی لڑی میں پرویا جاتا
اور اتنی زیادہ محبت اس کو سرکار کے ساتھ ہو جاتی، نہ اتنی محبت اس کو اپنی اولاد سے ہوتی، نہ اپنے والدین سے محبت اتنی ہوتی، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو جاتی۔ اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے سلسلے میں، اس کا آخری فقرہ ہے۔ فقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، فقرہ بھی کہہ سکتے ہیں، فا کے اوپر زیر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، فا کے اوپر اگر زبر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خوبصورتیوں کا بیان کرتا، حضور کے کمالات حسن و جمال کا جو شخص بیان کرتا تو وہ بیان کر کر کے تھک جاتا، تو سب سے آخر میں وہ یہ کہتا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی مثل نہ سرکار سے پہلے دیکھی ہے نہ سرکار کے بعد دیکھی ہے، سرکار کا مثل ہے نہ اولین میں نہ آخرین۔ غالباً یہی فقرہ پچھلی روایات کے اندر بھی آپ حضرات مسلسل تقریباً سنتے چلے آ رہے ہیں، جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، تو ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ آخر میں آ کے تو یہی کہتے ہیں۔ ناعت کا لفظ ہے یقول ناعتہ، سرکار کی نعت کرنے والا، نعت بیان کرنے والا یہ کہتا کہ آپ جیسا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں، خوبصورتی میں، حسن میں، جمال میں، اور کمالات خلقی اور کمالات خلقی میں، یعنی نہ حسن و جمال کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی ہوا یا ہوگا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کاملہ جو ہیں تو اخلاق کاملہ میں بھی سرکار کی مثال کوئی نہیں ہو۔ ناعت بنا ہے نعت سے، ہماری زبان میں مشہور ہے کہ نعت کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی شعر پڑھے جائیں تو یہ نعت ہوتی، یہ ہمارا عرف ہے، ہماری اردو اور پنجابی زبان کا۔ عربی زبان میں نعت کا مطلب ہے کسی شخص کے ایسے حالات بیان کرنا جو کہ خوبی پر مشتمل ہو، اچھائی پر مشتمل، اس کے لیے نعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وصف کا لفظ ہے، کسی کی صفت بیان کرنا، تو وصف کا جو لفظ ہے اس کے اندر عربی زبان کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ وہ صفت اچھی ہو یا صفت بری ہو، جیسی بھی ہو اس کو، اچھی صفت کو بھی صفت کہتے ہیں، بری صفت کو بھی صفت کہتے ہیں۔ لیکن ہماری پنجابی زبان کے لحاظ سے یہ بات جو ہے یہ بھی مختلف ہے، یہ ہماری پنجابی زبان کے اندر بھی صفت جو ہے نا یہ نعت کے ہم معنی میں ہے، جو کہ پنجابی زبان میں نعت کے ہم معنی میں ہے۔ صفت کا مطلب ہے تعریف، جب کسی کی وہ کیا نام ہے وہ بری صفت کسی کی بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص کی یہ صفت ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی یہ خراب حرکت ہے یا فلاں شخص کی یہ خراب حالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مبارک جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایسے لگتا ہے، تصور آپ بھی فرما لیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک کانفرنس لگی ہوئی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، سرکار کا حلیہ مبارک بیان کرنا مقصود ہے، اور جن لوگوں نے غور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبصورتیوں کو دیکھا ہے تو وہ لوگ باری باری ایک ایک کر کے اسٹیج پر آتے ہیں اور آ کر تو گویا کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں۔ یہاں تک 7 حدیثیں اس چیپٹر کی پوری ہو چکی ہیں۔ اب 8ویں حدیث میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمعی بن عمر املاء علینا من کتابہ قال حدثنی رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ یکنا ابا عبداللہ عن ابن لابی حالہ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد امام محدث سفیان بن وکیع نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث
جماعی بن عمر بن عبد الرحمن عجلی نے بیان کی، اور اتنا بھی وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی محض زبان سے یہ حدیث بیان نہیں کی، بلکہ ان کے پاس ان کا رجسٹر تھا جس کے اندر انہوں نے اپنی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، تو وہ رجسٹر سامنے رکھ کے اس سے پڑھ کر انہوں نے ہم کو لکھوایا۔ تو یہ اس طرح حدیث کے زیادہ صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی زبانی بیان کرے تو کوئی غلطی بھی لگ سکتی ہے، احتمال ہو سکتا ہے غلطی کا، مگر جب لکھ کے رکھا ہوا ہے، اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر وہاں سے پڑھ کر جب لکھوایا جائے گا تو پھر اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ جماعی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث بنو تمیم فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک مرد نے بیان کی، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خامند حضرت ہند بن ابی حالہ کی اولاد میں سے تھا۔ محدثین نے یہ لکھا کہ اس شخص کا نام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے اندر تو بیان نہیں کیا، مگر جو دوسرے محدثین کی سندیں ہیں اس طرح کی، تو ان کے اندر سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس شخص کا نام عبداللہ تمیمی تھا، اور یہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی اولاد میں سے تھا۔ ہند بن ابی حالہ یہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جو شوہر تھے، تو ان کی اولاد میں سے تھا، اور ان کا نام تھا حضرت ہند بن ابی حالہ۔ عن ابن لابی حالہ، تو یہ عبداللہ تمیمی جو ہے، جو ہند بن ابی حالہ کی اولاد میں سے ہے، یہ اس حدیث کو روایت کرتا ہے حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر سے، اور وہ اس کو روایت کرتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت حسن بن علی سمجھتے ہیں نا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سألت خالی ہند بن ابی حالہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے سوال کیا۔ ہند بن ابی حالہ یہ ان کے ماموں کیسے ہیں کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ حضرت ابو حالہ سے کے نکاح کے نتیجے میں یہ بیٹے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھائی ہوئے، ہاں جی، ماں کی طرف سے بھائی ہوئے۔ تو جب بھائی ہوئے تو پھر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماموں جان ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، مگر یاد رکھنا کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، تو اس وقت ابو حالہ کی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئی تھی۔ تو یہ ہند بن ابی حالہ جو حضرت امام حسن کے ماموں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا کہ سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ مشفق اور سب سے زیادہ مہربان اور خدمت گزار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بیٹے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں نے مل کر ان کو پالا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے پروردہ تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند سے پوچھا، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا، اور اس میں ایک جملہ حالیہ آ گیا، اور اس میں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے یہ ماموں جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بہت شہرت رکھتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سننے کے لیے۔ تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ لیا، گویا کہ گھر میں ہی کام بنا لیا اپنا، حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے حضرت ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس لیے پوچھا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے سرکار کے کمالات حسن و جمال جو ہیں وہ بیان فرمائیں اور میں ان کو اچھی طرح سے دل لگا کر ان کو یاد کر لوں اور اپنے دل کے اندر ان کو بسا لوں، دل و دماغ کے اندر ان کو بسا لوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کسی دوسرے صحابی سے پوچھنے کی؟ حالانکہ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ہیں، اسی طرح یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ہیں اور سرکار کی یہ حقیقی اولاد میں سے ہیں۔ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس وقت تقریباً 5 برس کے لگ بھگ عمر تھی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو اتنے بچپن کے اندر ظاہر ہے کہ آدمی جس طرح بڑا آدمی غور و خوض کے ساتھ ساری چیزوں کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، بھالتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو محفوظ کرتا ہے، اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک خاکہ تو ان کے ذہن میں تھا، مگر وہ بچپنے کی وجہ سے اتنا زیادہ واضح نہیں تھا، کیونکہ بچپنے میں دیکھا تھا 5 برس کی عمر میں۔ تو اس لیے وہ سوال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب تو وہ بڑے ہو چکے تھے اور جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا اس کو غور سے سنیں گے اور یہ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے خود دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ اس کی تطبیق کریں گے اور دیکھیں گے، اور مزید جو کچھ وہ اور باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کی نظر میں نہیں ہیں، ان کی یاد میں نہیں ہیں، تو ان باتوں کو بھی وہ یاد کر لیں۔ اور یاد کر کے تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ دل لگانا اور دل و دماغ کے اندر اس کو محفوظ کرنا۔ کہتے ہیں فقالہ، تو میرے پوچھنے پر میرے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب آگے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، ان کا یہ گویا کہ بیان شروع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بزرگ اور سردار تھے۔ فخم کہتے ہیں بزرگ اور سردار، یعنی فی نفس ہی بزرگ اور سردار تھے۔ ومفخما، دوسرا لفظ بولا ہے مفخم۔ مفخم کا مفہوم یہ ہے ایسا شخص کہ جس کی بزرگی اور جس کی سرداری دوسروں کے نزدیک تسلیم شدہ۔ کانا فخمن کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تخلیق کے اعتبار سے پیدائشی طور پر آپ بزرگوار اور سردار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا تھا۔ اور مفخمن سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تھے، جن لوگوں کے سینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے اوصاف جو ہیں محفوظ ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگ مانتے تھے اور سردار مانتے تھے۔ مفخم کا ایک معنی امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرح میں دوسرا بھی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقیل الفخامۃ فی وجہہ نبلہ وامتلاؤہ مع الجمال والمحابہ۔ فرماتے ہیں کہ مفخم ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ چہرے سے جس کے دیکھ کر تو بزرگی اور سرداری جو ہے وہ محسوس ہوتی ہو، اور یہ بزرگی اور سرداری کے جو تاثرات ہیں، اثرات ہیں، یہ جس کے جمال کے اندر پر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی شخصیت کے اندر رعب بھی ہو، دیکھنے والے کے اوپر رعب بھی طاری ہوتا ہو، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مفخم۔ تو اگر صرف چہرے کا وصف مراد لیں تو پھر یہ ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مفخم کہیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی سرکار کو دیکھا
جس نے بھی سرکار کی یاد اپنے سینے کے اندر رکھی ہے، وہ جب بھی اپنے سینے کے اندر جھروکوں کے اندر وہ جب بھی جھانک کے وہ دیکھتا ہے اپنے دل و دماغ کی سکرین میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور سرداری جو ہے وہ اس کے ذہن و قلب کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتی ہیں، میں نہیں کہتا آج کل لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں، بڑی بحثیں کرتی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے لوگوں کی بحثوں کے اندر الجھنے کی۔ ہم تو سیدھا سیدھا بالکل اسٹیٹ طریقے سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث پاک کیا کہتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم حدیث سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کھینچ کھانچ کر اس کا مفہوم کیا نکالنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہ جو حدیث پاک ڈائریکٹ کیا کہتی ہے اپنے آپ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بعد یہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، سرکار کے پروردہ بھی ہیں، گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش پانے والے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، یتلألأ اے یستنیر، روشنی کرتا تھا، چمکتا تھا، کیا وجہ سرکار کا چہرہ مبارک کیسا چمکتا تھا؟ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جس طرح کے 14ویں رات کے اندر چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چمکتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس طرح چمکتا تھا۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اس کو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بعض صحابہ کرام نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بعض صحابہ کرام نے چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اسی طرح جو دنیا کی حسین چیزیں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تشبیہ دی اور اس طرح کر کے بیان فرمایا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد تقریب و تمثیل ہے، یعنی جو سننے والا ہے اصل مقصد کے قریب اس کو لانے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ سننے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کچھ آئیڈیا جو ہے وہ دینے کے لیے۔ یہ ان کا مقصد نہیں کہ واقعی سورج یا چاند جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی مثال ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ يُعَادِلُ شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِهِ، ورنہ تو کیا سورج کیا چاند دنیا بھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے اندر آپ کا مقابلہ کر سکے یا آپ کی حقیقتاً آپ کی مثال ہو سکے۔ اِذْ هِیَ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ مَخْلُوق، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن و جمال کی شانیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے اعلیٰ ترین اور بزرگ ترین۔ پھر ایک سوال اور یہاں شارحین نے قائم کیا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی چمک کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ حالانکہ سورج جو ہے اس کی روشنی اور اس کی چمک اور زیادہ ہوتی۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا جمال جو ہے وہ من پسند ہے اور خوشگوار ہے طبیعت کو، یعنی آدمی دیکھے تو دیکھتا رہے، آنکھیں کھول کے چاند کو دیکھیں آپ تو دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، جتنی دیر چاہیں آپ، چاہے آدھا گھنٹہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کے اس کے حسن و جمال سے آپ اپنے قلب و نظر کو اپنے ذہن و دماغ کو آپ جو ہے سیراب کر سکتے ہیں۔ مگر سورج کے اندر یہ بات ہے کہ چونکہ اس کی روشنی تیز ہے، روشنی تیز ہونے کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں جس وقت اس کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں تو نہ تو اس کو صحیح طرح وہ دیکھ سکتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی بھی ہیں تو دیکھتے ہی وہ نظر جو ہے آدمی کی جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے، نظر خراب ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی دیر دیکھتا رہے تو اس کے بعد کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کے حسن میں، سورج کے جمال میں گویا یہ تیزی بھی ہے، ایسی تیزی کہ دیکھنے والے کا منہ توڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کی نظروں کو پھیر کے رکھ دیتی ہے۔
اور چاند کے اندر ایسا حسن و جمال ہے کہ جو دیکھے بس وہ دیکھتا ہی رہے، ہاں جی، جتنی دیر تک چاہے وہ دیکھتا رہے اور دیکھ کے اپنے قلب و نظر کو مسرور کرتا رہے۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے چمکنے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ جو مجھ فقیر پر منکشف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے اندر سورج کی روشنی اپنی ہے، سورج کی روشنی کسی اور سیارے سے تو روشنی نہ آتی سورج میں، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے آتی۔ بات کو سمجھ گئے فرق کو؟ سورج کی روشنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے اس کی اپنی ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لی ہوئی ہے، سورج سے حاصل کردہ۔ تو چاند کے ساتھ تشبیہ دینے میں وہ فرماتے ہیں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ یہ حسن و جمال کی تابانیاں جو ہیں اور جو چمک اور دمک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف ذاتی ایسا نہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ آیا ہوا نور۔ جیسے چاند کا نور سورج کے نور سے لیا گیا ہے، ایسا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نور اور روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے لی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ تشبیہ ہو سکتی ہے۔ تاہم پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے سرکار کے حسن و جمال کو بیان کیا، تشبیہ ہوتی ہے مشبہ بہی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس کے کسی ایک وصف میں تشبیہ ہوتی ہے، یا دو وصفوں میں ہوتی ہے، یا تین وصفوں میں ہوتی ہے، مکمل طور پر تو نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اگر مکمل طور پر ہو تو ہم جب کہیں کہ فلاں آدمی تو شیر ہے، ممتاز حسین قادری تو شیر ہے کہ اس نے گستاخ رسول گورنر کو مارا تھا، جب ہم کہیں کہ شیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں بھی چار ہیں، اس کے پیچھے دم بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے آئے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ تشبیہ ہوتی ہے بعض اوصاف میں، اور وہ تشبیہ ہے شیر کی بہادری میں، کہ جس طرح شیر کی بہادری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اس طرح کی بہادری جو ہے وہ حضرت ممتاز حسین قادری کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایک دو وصفوں میں یہ تشبیہ ہوتی، تو ایک آدھ وصف تو سورج کے اندر بھی ہو ہی سکتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں سورج گھوم رہا ہے، ایسے چہرہ مبارک میں سورج اس طرح گھوم رہا ہے، سورج اس طرح گھوم رہا ہے۔ اور اصل میں یہ دیکھنے والے کے دیکھنے کی کیفیت کے فرق کو یہ بات ظاہر کرتی ہے۔ یہ میرا یہ ذوق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھا تو سورج کی طرح چمک اور خوبصورتی معلوم ہوئی، کہیں سے کسی دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا تو پھر چاند کی طرح محسوس ہوئی، کیونکہ کأن الشمس تجری فی وجہہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ مبارک سورج جیسا تھا، یہ نہیں، بلکہ سورج آپ کے چہرے مبارک میں گھومتا تھا، اور جب کوئی چیز گھومتی ہے تو وہ جب ایک مقام پر جب پہنچتی ہے نا تو باقی مقامات اس سے خالی رہتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر ہے تو یہاں نہیں، یہاں سے آگے چل کے یہاں پہنچ گیا تو پھر پیچھے نہیں، ہاں جی۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھنے والے جو ہیں ان کے دیکھنے کی نظر کے جو مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں، یہ ان کا کمال ہے اور ان کی وجہ سے یہ بھی آیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا شرک ہے، آپ نور نہیں ہیں،
آپ کے پاس نور نہیں تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ایمان سے سوچو سمجھو اور دیانتداری کے ساتھ اس کا جواب دو کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں جی، صحابیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر بتایا کہ یتلألأ وجہہ کالقمر تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، صحابی فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ سورج سرکار کے چہرہ مبارک میں دائرے کی شکل میں گھوم رہا ہے۔ یہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے جمال کا مشاہدہ فرمایا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو صحابی یہ کہتے ہیں، وہابی کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وہابیوں کا وہ مذہب اور وہ عقیدہ اور وہ موقف نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا۔ ان کا موقف اور ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ کوئی اور ہی چیز ہے، یعنی نئے زمانے کی پیداوار ہے۔ اور شاید اقبال نے اسی کے بارے میں اٹھا کر کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ بھی نئی تہذیب کے انڈوں میں سے ایک انڈا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے اندر کسی کو کیڑے نظر آئیں یا کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرے۔ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا ضَحِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے ہنسنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے کو کہتے ہیں تبسم، جس میں ہونٹ تھوڑے سے جو ہے نا وہ کھل جائیں، یا ہونٹ بند ہی رہیں لیکن محسوس ہو کہ چہرے کے اندر کچھ یہ مسکراہٹ آئی ہے، چاہے دانت کھل جائیں تھوڑے سے، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ اور ایک وہ صورت ہے کہ جس کے اندر دانت جو ہیں وہ خوب نظر آئیں، اس سے آگے بڑھ کر تبسم میں دانت کا کنارہ ہی نظر آتا ہے۔ اور اس کا تیسرا مرتبہ ہے، تیسرا مرتبہ جو اس کو کہتے ہیں قہقہا۔ کیا کہتے ہیں؟ قہقہا۔ قہقہا کا معنی ہے کہ ایسے ہنسنا کہ زور زور کے ساتھ اس کے ساتھ جھٹکے لگیں اور آوازیں پیدا ہوں ایسی جیسے کہ کوئی مٹی کے برتن ٹوٹ رہے، ٹھا 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 کر کے ہنسنا۔ ہاں جی، تو یہ ہنسنے کے 3 درجے، تبسم، مسکراہٹ اور درمیانے درجے کا ہنسنا اور انتہائی درجے کا ہنسنا، قہقہا لگا کے ہنسنا۔ تو جہاں تک تبسم کی بات ہے، یہ تبسم جو ہے یہ تو سدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رہتا تھا، یہاں تک کہ سونے کی حالت میں بھی رہتا تھا۔ سرکار سوتے تھے، چہرہ مسکراتا تھا۔ یہ تبسم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو حاصل تھا۔ اور دہک مبارک جو ہے وہ کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا، جب کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس سے خوشی ہوتی ہے تو آدمی ہنس پڑتا ہے، تو وہ دہک کی کیفیت جو ہے، جو درمیانی کیفیت ہے، وہ کبھی کبھی ضرورت کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور جو ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا ہے، جس کو کہتے ہیں قہقہا لگا کے ہنسنا، تو یہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تیسرے درجے پر کبھی بھی آپ نے ہنسنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ سرکار نے قہقہا کبھی نہیں لگایا، اسی لیے مسکراہٹ پسندیدہ ہے شرعاً، ہنسنا بھی ہنسنے کے ضرورت کے مقام پر جو ہے یہ بھی شرعاً پسندیدہ ہے، اور ان دونوں چیزوں کو سنت میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت جو ہے اس کا ارادہ کرے گا آدمی اس کام سے تو اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن قہقہا لگا کے ہنسنا جو ہے یہ اس کو شرعاً اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو مکروہ ہی اور ناپسندیدہ ہی اس کو سمجھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے قہقہا لگا کے ہنس پڑے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ قہقہا لگا کر ہنسنے سے وہ اس کو چاہیے کہ فوری طور پر نماز کو وہیں سے چھوڑے اور جا کے تو وضو کرے،
اور نئے سرے سے وضو کر کے آگے نماز کو مکمل کریں۔ یہ کہا ہے۔ تو یہاں حدیث پاک کے اندر جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے اندر دہق کا لفظ ہے جو ہے درمیانی درجہ۔ فرماتے ہیں وکانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ضحکا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہنستے، مسکرانے سے اگلا درجہ، جب ہنستے تو تتلألأ منہ الجدران، سامنے کی دیواریں جو ہیں ان کے اوپر روشنی آ جاتی، سامنے والی دیواریں جو ہیں وہ بھی چمک۔ تو اندازہ فرمائیں یہ نور نہیں تو اور کیا ہے، مگر یہ صحابیوں کے نصیب میں ہے، وہابیوں کے نصیب میں اس کو ماننا نہیں۔ صحابیوں کے جو عقیدے ہیں اور صحابیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو موقف ہے، تو موقف بحمدہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگلے فقرے میں سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب وہی پرانی باتیں بھی بار بار آئیں گی، کیونکہ ہر ایک اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا کہ فلاں بات کو فلاں بیان کر چکا، اس نے تو اپنے دل کی بات کہنی۔ فرماتے ہیں اطول من المربوع واقصر من المشذب، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد مبارک کی خوبصورتی کی بات ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ درمیانہ قد جو ہوتا ہے مربوع حقیقی درمیانہ قد، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمبے تھے، اس سے کچھ لمبے تھے۔ یہاں یہ بات جو ہے جو پہلے میں آپ کو انڈرسٹوڈ نکال کے تو بتاتا رہا ہوں پچھلی حدیثوں کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے، یہاں صراحتاً اس حدیث کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ درمیانہ حقیقی جو ہے قد اس سے کچھ لمبا تھا، کچھ لمبا، مگر کتنا لمبا؟ بے تحاشا لمبا بھی نہیں۔ فرمایا وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، اور لمبے تڑنگے سے آپ کا قد مبارک کم تھا، آپ کی لمبائی لمبے تڑنگے سے یا بے تحاشا لمبا ہونے سے آپ کی لمبائی جو ہے وہ کم تھی۔ مشذب اصل میں یہ تشذیب سے بنا ہے، اور تشذیب کا معنی ہے عرب والوں کے یہاں کھجور کے پودے کی جو سائیڈوں میں شاخیں نکلتی ہیں نا، ان کو کاٹتے رہنا، ان کو کاٹتے رہنا تاکہ اس کا قد اور لمبا ہو، اس کا قد اور لمبا ہو۔ اگر ان شاخوں کو نہ کاٹا جائے تو وہ وہیں پہ پھیل جائے گی، ہاں جی۔ جب شاخوں کو ارد گرد سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے گا تو پھر وہ کھجور کا درخت پتہ آپ کو کتنا لمبا ہو جاتا ہے، یہ تو 100 فٹ لمبا بھی ہو جاتا ہے کھجور کا درخت جو ہے۔ تو جو کھجور کا درخت جس کو سائیڈوں سے کاٹ کر کے تو اس کو اسپیشل لمبا کیا گیا ہو، ہاں جی، لمبائی پر اس کو رکھا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مشذب۔ تو جس طرح کھجور کا درخت ایک دم لمبا ہوتا ہے بے تحاشا لمبا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک لمبا نہ تھا، یعنی بہت زیادہ لمبا نہ تھا، بلکہ میانہ درجے کا جو حقیقی قد ہے اس قد سے معمولی سا تھوڑا سا اونچا۔ اگلے فقرے فرماتے ہیں عظیم الہامت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو سر مبارک ہے یہ چھوٹا نہیں تھا، درمیانہ بھی نہیں تھا، بلکہ درمیانہ اس کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز سے تھوڑا سا بڑا، اور یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پنجابی زبان میں کہتے ہیں سر وڈے سرداراں دے، جو یہ کہا گیا یہ بھی اسی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ رجل الشعر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان کے اندر کنڈل پڑتے تھے، بالوں کے اندر کنڈل تھے، گونگریالے بال مبارک تھے۔ لیکن یہ پچھلی حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بے تحاشا اور بہت زیادہ گنگر ہونا ان کے اندر یا کنڈل ہونا جو ہے جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، تو وہ بات جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی نفی پہلے صحابہ کرام فرما چکے ہیں کہ اس حد تک کنڈل نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک نئی بات آ گئی، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ اگر اپنے آپ سرکار کے بال مبارک جو ہے نا آدھے ادھر ہو جاتے آدھے ادھر ہو جاتے تو آپ رہنے دیتے اس کو، جس کو مانگ کہتے ہیں، مانگ نکلنا، نکالنا نہیں، نکالنا اور ہوتا ہے، مانگ نکل آنا خود بخود اور ہوتا ہے۔ خود بخود یعنی مانگ نکل آتی تو اس کو سرکار رہنے دیتے اور اسی حال میں چھوڑ دیتے۔ اور اگر
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک قدرتی طور پر سامنے کی طرف گرے ہوئے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح رہنے دیتے. اور یاد رکھیں کہ یہ ساری حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے جو اس موضوع کی ہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کے حالت تھی. کچھ عرصے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ جب سرکار تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ کی یہ کیفیت تھی. مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس زمانے میں مانگ نکالتے تھے آدھے بال ادھر بادے بال ادھر، ان کا یہ رواج تھا. اور یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں تو وہ صدل کرتے، مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے بالوں کو اسی طرح رہنے دیتے، چاہے وہ بال اپنے آپ ادھر ادھر ہو جائیں اور چاہے تو وہ ماتھے کے اوپر رہیں، وہیں سے وہ پگڑی باندھ لیتے تھوڑا بہت بالوں کو ادھر ادھر ہٹا کے. یہ دراصل فعل تھا اہل کتاب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس کے بعد آپ بعض ایسے مسائل میں جن مسائل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی حکم آپ کے اوپر نہ آیا ہوتا تو آپ کوشش فرماتے اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے کی ان بعض مسائل جن میں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی. اور یہ اس خیال کی بنا پر کہ ان کا مذہب بھی آسمانی مذہب ہے تو اگرچہ اس میں کافی کچھ تبدیل ہو چکا مگر جو یہ کر رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ آسمانی جو شریعت تھی اس کے حکموں میں سے کوئی حکم ہی ہو. تو اس وجہ سے اس کی موافقت کرنا شروع مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک مسائل میں پسند فرماتے تھے. یہاں تک کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حتمی صورت جو ہے وہ بتا دی جاتی مسئلے کی، تب سرکار اس کو اختیار فرمائے. تو یہ شروع مدنی زندگی میں تھا، اس دور کی بات ہے. اور آخر کار اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ درمیان میں سے مانگ نکال لیا کریں. تو اس لیے فقہاء نے جب اس مسئلے کے اور بحث کی کہ بالوں کو کھلا چھوڑ دینا یہ اچھا ہے یا مانگ نکالنا اچھا ہے درمیان میں سے، تو فقہاء اور محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ درمیان میں سے مانگ نکالنا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہی وہ حالت ہے کہ آخر کار جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختیار کیا تھا. تو یہ جو حضرت ہند بن ابی حالہ نے بیان فرمایا ہے یہ ابتدائی مدنی دور کی بات ہے. فرمایا یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا ہوا وفر. فرماتے ہیں کہ اپنے بال مبارک جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں کو تھوڑا سا بڑھا لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو کے برابر تک آ جاتے، اس سے بڑے نہ ہو، تھوڑا سا بڑھانے. اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کٹنگ کرواتے باقاعدہ طور پر تو وہ یہ کان کی لو جہاں سے اوپر سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپری سرے کے برابر سے بالوں کی آپ کٹنگ کرواتے، بالوں کو کٹواتے. تو پھر اس کے بعد جب بڑھتے تو بڑھ کر تو یہ کانوں کی یہاں تک بھی پہنچ جاتے، پھر کاندھوں تک بھی پہنچ جاتے. تو یہ مختلف حالتیں. اس کے بعد حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمایا کہ اظہر اللون، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اظہر اللون تھے. لون کہتے ہیں رنگ کو، سرکار کے رنگ مبارک کا وصف. اور اظہر جو ہے یہ زہرا سے بنا ہے، اور زہرا کے مفہوم کے اندر چند چیزیں شامل ہیں کہ وہ سب ہوں جس چیز کے اندر اس کو کہتے ہیں اظہر. تو ان میں ہے نمبر 1 سفید ہونا، بہت سفید ہونا. نمبر 2 سفیدی کے اندر روشنی ہونا. نمبر 3 سفیدی کا بہت خوبصورتی کے اوپر مبنی ہونا. اور نمبر 4 سفیدی کے اوپر تر و تازگی ہونا.
تو اب چار باتیں ملیں تو اظہر کا معنی بنے گا۔ اظہر اللون کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی گورے چٹے رنگ کے تھے، اور وہ گورا چٹا رنگ جو ہے وہ مشرق تھا، مشرق قاف دو نقطے والے کے ساتھ، یعنی چمکدار تھا، اس کے اوپر روشنی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ خوبصورت بھی بہت تھا، اس میں حسن و جمال حد سے زیادہ تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تر و تازگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا۔ یہ چار صفتیں اکٹھی ہوں تو بنتا ہے اظہر اللون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں صفتوں کو جمع، مگر وہ بات آپ نہیں بھولے ہوں گے، میرا خیال ہے جو کئی بار پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سفید جو ہے، بہت گورا رنگ جو ہے، اس سے وہ گورا رنگ مراد ہے کہ جس گورے رنگ کے اندر گلابیت جو ہے وہ مکس ہو، گلابیت مکس ہو، چونے کی طرح سفید نہیں یا دودھ کی طرح سفید نہیں، بلکہ انتہا کی سفیدی اور اس کے اوپر خوبصورت کیا نام ہے، سرخی۔ یہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واسع الجبین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلے ماتھے والے تھے، کھلے ماتھے والے۔ اس کے دو معنی کیے ہیں محدثین نے۔ ایک معنی تو یہ کیا ہے واضحہ و ممتدہ طولا و عرضا، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا جو ماتھا مبارک ہے وہ دائیں سے بائیں اگر دیکھا جائے تو اس طرف بھی خوب چوڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ جو آنکھوں کے بویں ہیں، ان بووں سے لے کر تو سر کے بالوں تک دیکھا جائے نیچے سے اوپر کی طرف تو بھی خوب چوڑا تھا، تو بھی خوب چوڑا تھا، اس حد تک کہ جو حسن و جمال کی انتہا میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ واسع الجبین سے مراد کھلے ماتھے والا ہونا جو حقیقی ہے، وہ مراد اگر نہ لیا جائے تو یہ مراد لے لیا جائے کہ یہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک جو ہے نا اس کا خوش خلقی کے اوپر مبنی ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح کھلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کی ہستی مبارکہ جو ہے وہ کسی کو خواہ مخواہ ناراض نہ ہوتے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرتے، چہرے کے اوپر ترش روئی جو ہے وہ نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں کہ جس کی وجہ سے چہرہ منقبض آدمی کا ہو جاتا ہے، اس طرح کی صورت نہ ہوتی، بلکہ کھلا کھلا چہرہ خوشی کے ساتھ اور خوش اخلاقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔